نعیم صاحب، سردار عبد الرحمان بلوچ، اس کو عبد الرحمان ڈکیت سمجھا جائے یا ہیرو سمجھا جائے یا ویلن سمجھا جائے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کی تعریف کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ زیادتی کرتے ہیں کہ اس کو ویلن جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، سردار عبد الرحمان بلوچ کو جاننے کے لیے نا آپ کو لیاری گینگ وار کا پس منظر سمجھنا ہے. جب تک آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ لیاری کون ہے، اہل لیاری کون ہے، کس کس بولی کے لسان کے لوگ وہاں رہتے ہیں، کون سی نسلیں، کون سے قبیلے، کون سے سربراہ سردار وہاں آباد رہے، کس کیا رول ہے، اس وقت تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ سردار عبد الرحمان بلوچ کون ہے. بلوچ قبیلہ ایرانیوں نسل ہے جو لیاری میں آباد ہے، حیدرآباد میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں. بلوچستان کے 3 اضلاع میں ہیں، 3 بڑے ضلع، ان میں بلوچ آباد ہیں، ایرانیوں نسل. آشاری قبیلہ، سردار عبد الرحمان بلوچ کا تعلق آشاری قبیلے سے تھا جو ایران کے شہر آشار جو ہے اس کے رہائشی تھے. دوہری شہریت ان کے پاس ہے. کراچی لیاری کے رہنے والے اہل پاکستان بھی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، اور ایران کے بھی شہری ہیں. ایرانی صدر کے الیکشن میں جو ووٹنگ ہوتی ہے، حق رائے دہی، اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. پولنگ سٹیشن بنتے ہیں یہاں پاکستان میں، کراچی، حیدرآباد، بلوچستان، کوئٹہ. دھرندر فلم آنے کے بعد، یہ بھارت نے جو بھی پہلے ٹریلر دیا پھر بعد میں فلم بڑی سکرین پہ دکھائی دی، اس متنازع فلم ساز ہے اس کا. ہاں، انہوں نے اسی قسم کی فلمیں جو ہیں وہ حقائق سے ہٹ کر مسخ کر کے بناتے ہیں. وہ متنازع فلم ساز ہیں. اڑی پاکستان کے سیکٹر پہ بنا دی تھی، 370 آرٹیکل جو تھا اس پہ، کشمیر والا، وہ بھی انہوں نے. یہ وہ صرف اس کو پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہی آتا ہے. تو یہ پروپیگیٹ کیا گیا اس صورتحال کو عبد الرحمان بلوچ والی کو 35-40 سال بعد. اور بھائی ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ناظرین کو بتایا، تو امن ہے ادھر. بھائی کراچی کہ جس دور کا ادھورا سے بھی 1/4 چوتھائی حصہ تذکرہ جو کیا ہے، چوتھائی بھی نہیں ہے، وہ حقائق چھپائے گئے ہیں، توڑ مروڑ کا پیش چیزیں جو وہ لیاری دکھایا دھرندر نے. ایک تو 35-40 سال پرانا، دوسرا ایک پہلو دیا عبد الرحمان بلوچ کا جسے بلوچ ڈکیت کہا، پھر اس پہ سونے پہ ساگا، جھوٹ پہ جھوٹ. ایک یہ ترہ امتیاز ان کے جھوٹ کا، وہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ رحمان ڈکیت جو ہے وہ کراچی کے امن تباہ کرنے کا باعث ہے، اور بھارتی ایجنٹ نے جا کر وہاں امن قائم کیا. بے سروپا مداخلت تسلیم، چلو اچھی بات، مداخلت تسلیم کر لی بھارت نے کہ مداخلت کرتے رہے وہ، لیکن یہ بے سروپا ہے. عبد الرحمان کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اہل لیاری سردار عبد الرحمان کو نہ صرف اپنے قبیلے کا سربراہ مانتے، گردانتے سمجھتے ہیں، بلکہ اسے اپنا نجات دہندہ، لبریٹر کہتے ہیں. اچھا، وہ صرف بلوچ کے لیے نجات دہندہ تھا؟ نہیں، صرف بلوچ کے لیے نہیں، لیاری کے علاقے، اہل لیاری. میں نے کہا وہاں بلوچ قبیلہ نہیں ہے. اچھا، تو لیاری کے علاقے کے لیے تھا، تو باقی پوری کراچی کے لیے زحمت بنا ہوا تھا رحمان ڈکیت، کیا درست ہے؟ بھائی اس کو جب ایک ماورائے عدالت انداز میں قتل کیا گیا تو اس کے بعد صرف ایک رکشہ ڈرائیورز کی کمیونٹی، اس میں مالکان بھی شامل تھے، 20,000 سے زائد رکشہ ڈرائیور سڑکوں پہ آ گئے قتل کے خلاف سیاہ جھنڈے پکڑ کے. کراچی کو بینروں سے لاد دیا گیا، ہلاکت نامنظور، جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. آج بھی اہل لیاری مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا جوڈیشل ٹرائل اثر انہوں کرائیں، تحقیقاتی کمیشن بنا کے. اس میں نئی باتیں ہیں، میں نے بتایا آپ کے ناظرین کو پچھلی بار کہا تھا کہ ہم انکشاف کریں گے اس پہ. اچھا، تو یہ جو آپ یہ بتائیں کہ عبد الرحمان بلوچ ہے، اس کو پھر معصوم سمجھا جائے؟ یہ سیاسی رہنما بھی تھا، ہاں، پیپلز پارٹی کا سرغنہ یہ رہنما تھا، اصلاح کار بھی تھا، یہ پنچایت کا سربراہ بھی تھا. اس نے چودراہٹ پنچایت جو بھی کہیں، آپ بدماشی کہہ لیں اس کو، اس میں ایسے ایسے گھروں کو اجڑنے سے بچا لیا، بسا لیا، جو بہت دور جا چکے تھے انتقام کی سیاست میں، انتقام کی آگ میں. ان کی صلح کرائی اس نے. کئی گھروں کے چولہے یہ جلاتا تھا. اس نے محض یہ اس کے چہرے پہ کوئی داغ لگ گیا، نشان لگ گیا، یہ ایران چلا گیا علاج کے لیے، سرجری وہاں کرائی اس نے، ایرانی شہری تھا، وہاں سرجری کرائی. اس نے اسی دوران پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ گلہ کیا کہ میرے نام کے ساتھ لفظ ڈکیت لگایا گیا ہے. اچھا، یہ گلہ کیا.
اچھا ایک بات اور بتاؤں, یہ عرف ڈکیت تھا, عرف نہیں تھا, یہ ایسے ہی تھا. شاہد لنگڑا, ثاقب لنگڑا, اسلم چھرا ہے نا, پولیس بعض اوقات عرفیت ڈاکو چور ظاہر کرنے کے لیے, ملزم ظاہر کرنے کے لیے, مجرم ثابت کرنے کے لیے بعض جگہ مخالفین لفظ لگا لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو بونے تھے سیاستدان, پیپلز پارٹی میں ہر جگہ سیاستدان ہوتے نا جو کوتاہ قامت بونے, وہ جو بونے تھے ان کو سردار عبد الرحمان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. اس کی سرگرمیاں, اس کے تعلقات, اس کی بلاول ہاؤس ایوان صدر تک رسائی, اس کے وہ خلاف تھے. وہ کان بھرتے تھے اپنی قیادت کے عبد الرحمان کے خلاف. عبد الرحمان نے گلہ کیا ایران جا کے اپنی قیادت سے کہ آپ مجھے ڈکیت ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں نے کون سی ڈکیتی کی؟ ایک مقدمہ نہیں تھا 392 395 460 کا, 382 کا ایون, تو ڈکیت ویسے ہی کہہ دیا اسے, ڈکیت کہہ دیا اس نے. گلہ کیا, پارٹی قائدین نے پوچھا کہ کیسے دور ہوگا یہ, اس نے کہا سابقہ لاحقہ ڈکیت کا میرے ساتھ, کیسے ختم ہوگا؟ اس نے کہا مجھے الیکشن لڑوائیں. اب میں اس کی بتا رہا ہوں کہ کیا حیثیت تھی پارٹی میں. انہوں نے کہا کیسا الیکشن؟ نے کہا صوبائی لیاری سے, ایم پی اے کا الیکشن. ایم پی اے کا. انہوں نے کہا لیاری میں تو توفیق جو ہیں وہ ہمارے ایم پی ہیں. ہاں پہلے سے ایم پی ہیں. انہوں نے کہا کہ چلیں وہ بیمار ہیں آج کل, صاحب فراش ہیں, تو اب وہ ایکٹیویٹی نہیں کرتے, تو ان کی سیٹ خالی کروا کے مجھے لڑوایا جائے. صرف خواہش ظاہر کی ہے. لیاری سمیت کراچی کے نصف حصے میں, کتنا بڑا شہر ہے, پورا ملک ہے, وہاں بینر لگ گئے ویلکم ویلکم سردار عبد الرحمان ویلکم. محض خواہش پہ, اعلان نہیں ہوا. اس نے سیاست میں در آنے کی, مداخلت کی, انٹری کی کوشش کی. اس پہ لوگوں نے ویلکمی بینر, خوش آمدی بینر لگا دیے کہ سردار عبد الرحمان کو بطور رکن صوبائی اسمبلی, رکن سندھ اسمبلی خوش آمدید کہتے ہیں. یعنی اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی اہل لاہور. وہ موجود نہیں ہے, وہ ایران میں ہے. پھر جب کوتاہ قامت بونے سیاسی جو تھے پارٹی کے اپنے, ان کو موت دکھائی دی, سیاسی موت, تو انہوں نے پارٹی سے یہ کہا کہ اگر ہم نے اس کو ٹکٹ دیا ایم پی توفیق کی جگہ پہ تو پھر پارٹی کی ندامت ہوگی, پشیمانی ہوگی. یہ لوگ اسے برا بھلا کہیں گے کہ ایک ڈکیت کو اپنے, وہ ڈکیت کا لفظ لگایا ہی اس لیے گیا تھا, اس کی وجوہات میں بتاؤں گا, لگایا ہی اس لیے گیا تھا کہ سردار عبد الرحمان کو بدنام کیا جائے اور پارٹی میں سیاسی قداور شخصیت نہ بنے. وہ 2000 سے زائد بینر تھے, پوسٹر تھے جو لگائے گئے, لاکھوں پوسٹر تھے, 2000 زائد بینر تھے جو لیاری میں لگ گئے. پھر اس کو منی ٹریپ, ہنی ٹریپ, پولیٹیکل ٹریپ جو بھی کہیں, اس کے ذریعے یہاں بلایا گیا اور مروا دیا گیا. تو وہ تو اہل لیاری آج بھی اس کو اپنے سر کا تاج کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں کہ سردار عبد الرحمان بلوچ ہمارے قبیلے کا وہ سردار تھا جسے خدا نے منتخب کیا تھا اہل لیاری.